پرسکون کیسے رہا جائے؟ جب اللہ پاک اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کو نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ آج کے لوگ نیک آدمی کا گناہ اور گناہگار آدمی کی نیکی دونوں ہی برداشت نہیں کرتے۔ جب تم کو اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم بھی ہوں اور اس کے باوجود اچھی زندگی گزار رہے ہو تو یہی اصل محبت ہے۔ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس کا مزہ تم کو 3-4 دن ہی رہے گا، مگر کسی کو معاف کر دو گے تو اس کا مزہ تمہیں ساری زندگی رہے گا۔ لہٰذا معاف کرنا سیکھو۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا۔ لوگوں کی مدد کرو، خدمت کرو، رب کریم تمہاری مدد کرے گا۔ جو دوسروں کو سکون مہیا کرتا رہے وہ کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ پیارے دوستو، اگر رشتے بکھرنے لگیں تو جوڑنے والے بہت کم اور آگ لگانے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مدد بدلہ ملنے کی نیت سے نہیں بلکہ بے لوث کرو اور اس کا صلہ صرف اور صرف اپنے رب سے مانگو جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ اگر خلوص سے چل رہے ہو تو اس کا بدلہ پرخلوص نہ ملنے پر عارضی دکھ ہونا فطرت کا اصول ہے، مگر اسے روگ مت بناؤ۔ جو پاس ہے اس کی قدر کرو۔ کوئی شے جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت ہر بات قرآن پاک تک پہنچ جائے تو اس پر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اسے کھول کر قرآن شریف کے اندر سے پڑھ کر فیصلہ کرو۔ عورت بد کردار جب ہو جائے تو اپنے گرد لڑکوں کا ہجوم دیکھنا پسند کرتی ہے اور فخر محسوس کرتی ہے تو وہ جان لے کہ مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں سبق سیکھتا ہے، خوشی کے اندر تو وہ پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ تم جس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے اس کے ساتھ نکاح والی باتیں بھی مت کرو۔ ایسے گھر میں خوشی اور برکت نہیں آ سکتی جس گھر میں خواتین کی بلند آواز گھر سے باہر جاتی ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو مسائل حل کرتا ہے اور بدترین انسان وہ ہے جو مسائل پیدا کرتا ہے۔ تعریف سن کر خوش ہونے سے بہتر کہ تنقید سن کر بہترین بن جائیں۔ وقت کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ کام جس کو ہم ادھورا چھوڑ دیں اور مکمل نہ کریں، وہ وقت کی بربادی ہے۔ مسائل کو حل کرنے سے نجات ملتی ہے۔ آپ کا دشمن وہ ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچے، قطع نظر اس کے کہ وہ آپ کے خلاف ہے، کہ آپ کے ساتھ خدا نے چیزوں کو استعمال کرنے اور محبت کرنے کے لیے پیدا کیا، مگر انسان چیزوں سے محبت اور لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ غلط فہمی اور جھوٹ سے شک پیدا ہوتا ہے اور شک کا کوئی علاج نہیں۔ لہٰذا پیارے دوستو، مل کر دعا کریں کہ ان چیزوں سے ہم